إلى يوم الميزان. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے گا جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے. حضور نبی رحمت، شفیع امت، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، آپ کی نگاہ رحمت کا صدقہ اللہ نے ماہ مبارک عطا کی ہے. آج ماہ مبارک کا اللہ نے 18واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے. تمام نمازی رب کا شکر ادا کرنے کی نیت سے ایک دفعہ بآواز بلند کہہ دیں الحمدللہ. دعا ہے رب کریم ہماری تمام تر عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑے سارے اہل محبت، ان کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے. دعا ہے جہاں جہاں سے اہل محبت تشریف لائے، اللہ سب کو دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. میرے عزیزم محترم محمد یوسف لون صاحب، آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی مسجد میں 30 روزہ دروس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا ہے. بندہ ناچیز کو 18ویں روزے کی ڈیوٹی انہوں نے سپرد کی اور موضوع فکر اتباع رسول عطا کیا. دعا ہے اللہ تعالی ان کی کاوش اور میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سن سنا کے مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. دیکھیں جی، بات یہ ہے، اتباع رسول، اطاعت رسول، یہ ایسے مشہور موضوع ہیں، ان پہ بڑی ساری گفتگو علماء، واعظین، مقررین نے کی ہے. اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. دیکھیں اطاعت ہوتا کیا ہے؟ اطاعت عبادت سے آگے کی چیز ہے. اطاعت عبادت سے آگے کی چیز ہے. جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کیا نا کہ لوگوں اللہ کا محبوب بننا ہے تو اتباع میری کرو، قرآن میں ہے نا ان کو تم تحبون اللہ، بڑی معروف آیت ہے کہ محبوب اللہ کا بننا ہے تو اطاعت مدینے والے کی کرو. تو بڑے سارے منافق تھے، جیسے آج کل بھی ہیں، وہاں بھی تھے اور مدینے والی سرکار کے دور میں بھی تھے. تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، عبادت اللہ کی، اطاعت رسول کی. انہوں نے معاذ اللہ بہتان عظیم گاڑ لیا کہ یار نبی پاک علیہ السلام اپنی اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں، حالانکہ عبادت تو خدا کی ہوتی. یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ جیسے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام آپ کو عیسائیوں نے پکڑ کے معاذ اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ بھی خدا کا بیٹا ہی بننا چاہتی ہیں کہ کہتی ہیں میری اطاعت کرو، عبادت تو اللہ کی ہوتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ لوگوں خبردار سن لو کہ جو میں اپنی عبادت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، حقیقت میں پیروی اور اطاعت اس کی ہوتی ہے جس کا کوئی سیرت، جس کا کوئی نمونہ ماڈل سامنے ہو۔ دیکھیں نا جی، ایک بندہ جسم سے، ایک بندے کا جسم ہے، وہ چلتا ہے، بولتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کو ہی فالو کیا جائے گا نا جی۔ خدا کی پیروی اس لحاظ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا جسم سے پاک ہے، خدا کھانے پینے سے پاک ہے، خدا اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، خدا کا بولنا اس طرح نہیں جس طرح ہم بولتے ہیں۔ تو خدا تو ان چیزوں سے پاک ہے اور ان چیزوں کا محتاج بھی نہیں جن کے ہم محتاج ہیں۔ تو مالک تیرا ہی آرڈر ہے، اطاعت بھی میری کرو، تو کیسے کریں؟ اللہ نے سامنے سیرت محمدی رکھ دی، کہا چلو گے محمد کے طریقے پہ عبادت میری ہوتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بندے لنگر کر کے آئے نے تے تھوڑا جا پہلا تے آخری۔ تو فرمایا اطاعت کس کی ہے؟ مدینے والی سرکار کی۔ چلنا خدا کے مطابق نہیں، معاذ اللہ، چلنا رسول کے مطابق ہے، اخلاق رسول کے مطابق، کھانا رسول کے مطابق، پینا رسول کے مطابق، اٹھنا رسول کے مطابق، عبادت رسول کے مطابق، سجدے رسول کے مطابق، قیام رسول کے مطابق، رکوع رسول کے مطابق، سجدے رسول کے مطابق، الغرض سارے افعال رسول کے مطابق اپناؤ گے تو اللہ کہتا ہے پھر سارے افعال اپنانے کے بعد تم اطاعت رسول کی کرو گے، محبوب خدا کے تم بن جاؤ گے، محبوب تم خدا کے بن جاؤ گے۔ تو سامنے اللہ نے تصویر محمد کر دی، کہا اس کی اطاعت کرو، خدا کی اطاعت کرنی ہے تو اس کی کرو۔ وہ علامہ سائم چشتی نے کہا تھا نا جی، میرا محمد خدا نہیں ہے، گہرائی والا شعر ہے، کوئی شرک کا فتویٰ ہی نہ ادھر بھیج دے۔ میرا محمد خدا نہیں ہے، خدا سے لیکن جدا نہیں ہے، جواب اس کا کہاں سے لاؤں، جواب اس کا بنا نہیں ہے، جواب اس کا کہاں سے لاؤں، جواب اس کا بنا نہیں ہے۔ تو الغرض خدا سے جدا نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ خدا کی ذات، حضور کی ذات آپس میں تحلیل ہوگی، نہ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کلمے سے لے کر قبر تک جتنے بھی مقامات رکھے، ذکر رسول کو ساتھ ملا دیا، بندہ ساری زندگی حضرت لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، لیکن جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی پھر نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، جب مر کے قبر میں جائے گا تو کمپلسری جو سوال ہوگا، لازمی جو سوال ہوگا، وہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کی ذات پہ محفوظ کر دیا۔ فرمایا محبوب تیری پہچان نصیب ہوگی، میں قبر میں بھی کامیاب کر دوں گا، حشر میں بھی کامیاب فرما دوں گا۔ تو یہ ہے میرا محمد خدا نہیں ہے، خدا سے لیکن جدا نہیں ہے، جواب اس کا کہاں سے لاؤں، جواب اس کا بنا نہیں ہے۔ تو فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اطاعت میں نے کہا عبادت سے بڑھ کے ہے، اطاعت عبادت سے بڑھ کے ہے۔ وہ کیسے؟ ایک دفعہ نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، حضور نے بلایا،
عبادت خدا کی ہو رہی، پکارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تھوڑی سی تاخیر ہوگی، نماز کمپلیٹ کر کے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور فرمانے لگے ساتھ کہاں تھے، تاخیر اتنی کیوں ہوئی؟ فرمایا حضور اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں خدا کا یہ فرمان یاد نہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ کا رسول اور اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ تو اطاعت میں خالی عبادت نہیں آتی۔ اب بندے کیا کرتے ہیں، سجدے بڑے کر دینے، کرنے بھی چاہیے، نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن دل داغدار ہی رہ جاتا ہے، انداز تکبرانہ ہی رہ جاتا ہے، گفتگو کے اندر انا ہی آ جاتی، تو حقیقت میں تم نے پھر اطاعت رسول کی خوشبو کو نہیں پایا۔ اگر تمہاری پیشانی پہ سجدوں کا داغ ہے اور دل کالے داغوں سے بھرا ہے، اگر تمہارے ساتھ لقب حاجی کا لگتا ہے لیکن تمہاری گفتگو میں انا کی بدبو آ رہی ہے، اور تمہیں لوگ نمازی بھی کہتے ہیں لیکن چوکوں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو تو تکتا ہے، تو تو نے حقیقت میں اطاعت کی خوشبو کو بھی نہیں پایا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، جبیں پہ داغ سجدہ، جبیں پہ داغ سجدہ، ذرا دل بھی دیکھ ظالم، جو جگہ تھی روشنی کی وہی روشنی نہیں ہے، جو جگہ تھی روشنی کی وہی روشنی نہیں ہے۔ تو روشنی تو ادھر ہونی چاہیے نا، قلب کے اندر۔ اگر تیرا قلب ہی اللہ اللہ کی صدا سے منور ہی نہیں، تو سجدے کر کے صرف اپنے آپ کو راضی کرتا ہے، رب کو راضی نہیں کرتا۔ تو اطاعت میں خالی عبادت نہیں آتی، اطاعت میں محبت بھی، اطاعت میں ادب بھی، اطاعت میں کیسر بھائی اخلاق بھی، اطاعت میں حضور کا چال چلنا، اس کی پیروی بھی، حضور بولتے کیسے تھے اطاعت میں یہ بھی آتا ہے، حضور چلتے کیسے تھے اطاعت میں یہ بھی آتا ہے، حضور کی گفتار کیا تھی اطاعت میں یہ بھی آتا ہے، حضور کا سونا کیسا تھا اطاعت میں یہ بھی آتا ہے، حضور کا قیام کی حالت میں کھڑے ہونا کیسا تھا اطاعت میں یہ بھی آتا ہے، حضور نگاہیں جھکا کے چلتے تھے اطاعت میں یہ بھی آتا ہے، حضور میٹھے لہجے میں گفتگو کرتے تھے اطاعت میں یہ بھی آتا ہے، حضور کی زبان میں مٹھاس بڑی تھی اطاعت میں یہ بھی آتا ہے، حضور کی پیشانی سجدوں سے منور تھی اطاعت میں یہ بھی آتا ہے، حضور کا قلب خشیت الہی سے کامتا تھا اطاعت میں یہ بھی آتا ہے۔ الغرض سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوں تک ٹوٹل اگر اتباع رسول کی تم تصویر دیکھنی ہے تو پھر کسی داتا علی اجویری جیسی ہستی کو دیکھو، جنہوں نے زندگی میں ہمیں یہ بتایا ہے خالی سجدوں سے رب نہیں ملتا، بلکہ ٹوٹل اپنی سیرت کو حضور کی سیرت کی طرح بنا لو، رب بھی مل جائے گا، اور جس کے ذریعے رب ملتا ہے وہ مدینے والی سرکار بھی مل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اطاعت میں لون صاحب بڑی چیزیں آتی ہیں، خالی عبادت نہیں آتی، عبادت بندے بڑی کرتے ہیں کہیں، لیکن کچھ چیزوں سے خالی کے خالی رہ جاتے ہیں۔ تو عبادت تو منافق بھی کرتے تھے نا جی، عبادت فیصل بھائی منافق بھی کرتے تھے لیکن ادب نہیں تھے کرتے۔ ادب عبادت کے اوپر کی چیز ہے، تو اگر ادب کیا ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے، عمر فاروق نے کیا ہے، چاروں یاروں نے کیا ہے، 313 والوں نے کیا ہے، تو یہ ادب کی مثال ہے۔ اور پھر ایک دو باتیں اور کر کے گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ محبت جو ہوتی ہے نا،
دلیل نہیں مانگتی، محبت دلیل نہیں مانگتی، اور اطاعت بندہ 3 وجہ سے ہی کرتا ہے، یا تو ڈر کی وجہ سے ہوتی، یا کسی کی پیروی لالچ کی وجہ سے ہوتی۔ ڈر کی وجہ سے جیسے حاکم آج ہی اعلان کر دے جنہیں نماز نہ پڑھی انہوں چونچ کن پھڑا کے 10 ڈنڈے پہنے، ساری دنیا ہی نماز، سارا پاکستان ہی مسجد ہوں، کیونکہ عزت سب کو پیاری ہے نا جی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر بندے کو عزت نفس بڑی پیاری ہوتی، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میرا نام ادب سے لیا جائے۔ تو اطاعت جو ہوتی ہے پہلی بات ہے ڈر کی وجہ سے ہوتی، ڈر کی وجہ سے۔ دوسری بات اطاعت جو ہوتی ہے وہ لالچ کی وجہ سے ہوتی، آج اعلان ہو جائے فی نماز 500 روپیہ، جگہ نہ ملے، یوسف لون صاحب کو دنیا کہے پائی مسجد وڈی کرو یا منزل ایک اور چھتو، تو اطاعت ڈر کی وجہ سے، اطاعت لالچ کی وجہ سے، اور ایک اطاعت ہوتی ہے محبت کی وجہ سے، وہاں لالچ بھی نہیں ہوتی اور وہاں ڈر بھی نہیں ہوتا، وہاں صرف محبت ہوتی ہے، اور محبت کی وجہ سے بندہ راتوں کو اٹھ کے بھی سجدوں میں روتا ہے مالک سونے کا سچا عشق عطا فرما دے، اللہ سونے کی سچی محبت عطا فرما دے۔ تو محبت جو ہے نا جی یہ اطاعت پہ مجبور کرتی، اگر تمہاری محبت ہے نا جی اور اطاعت نہیں تو پھر محبت بھی نہیں۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، محبت کا دعویٰ ہے اطاعت نظر نہیں آتی تو پھر محبت بھی نہیں، اور اگر اطاعت ہے تو محبت کا دعویٰ بھی ہے، پھر محبت بھی کامل ہے اور اطاعت بھی کامل ہے، اطاعت بھی بندہ ساتھ کر رہا ہے۔ محبت دلیل مانگتی ہے جی، اور دلیل تب بھی ملے گی جب آپ کے پاس کوئی عملی زندگی ہوگی، اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی کو بالکل سہل کر دیں، پریشانیاں، مشکلیں، تنگیاں، بڑا کچھ ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی تھا، وہ چلے گئے، نظام چلتا رہا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی ساڈے بغیر نظام نہیں چلتا، وہ چل جاتا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے، میں اکثر جب اعتکاف بٹھاتے ہیں نا نمازیوں کو، وہ ترلے پانے پہندے نے بھائی اعتکاف بہ جاؤ، وہ آندے جی ساڈے بغیر نظام نہیں چلتا۔ میں کہا بندے دنیا تو ٹر جاندے نے، نظام روکدا نہیں، تسی آندے ہو 10 دن واسطے چلدا نہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کہے میرے بغیر نظام نہیں چلتا، چل جاتا ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو سہل کریں، اپنے اخلاق میں مٹھاس پیدا کریں، اپنی زبان کو پر تاثیر بنانے کی کوشش کریں، اور آپ کا اخلاق ہی آپ کی تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت تو اولین ترجیح ہے نا جی، وہ تو چھوڑنی نہیں، نماز تو چھوڑنی نہیں نا جی، ہم رمضانی نمازی تو نہیں نا جی، جس طرح ایک فصلی بٹیرے ہوتے ہیں ہم وہ نہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو ساری زندگی کے لیے پڑھا ہے، تو جب ساری زندگی کے لیے غلامی رسول میں آئے ہیں تو پھر ساری زندگی کے لیے یہ احکام ماننے ہیں کہ خالی رمضان میں ہی ماننی؟ تو عبادت تو نہیں چھوڑنی، سجدے نہیں چھوڑنے، یہ سجدے بڑی بڑی دور تک پہنچا جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے سجدے کوئی داتا علی جویری جیسے کرے، سجدے کوئی مہر علی جیسے کرے، سجدے کوئی جماعت علی جیسے کرے، اور سجدے کوئی غوث جلی جیسے کرے، سجدے کوئی مولا علی جیسے کرے، جو فرماتے ہوتے تھے میں اس وقت تک دوسرا سجدے ہی نہیں کرتا جب تک اپنے خدا کا دیدار ہی نہ کر لوں۔ تو سجدوں میں بھی اخلاص ضروری ہے، نہ بھی آئے تو چھوڑنے نہیں، اخلاص نہ بھی آئے تو یہ نہیں کہ میرا دل نہیں لگتا ہوں میں چھڑ چلا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کرنے والے کا دل لگے یا نہ لگے، جب محبت کرنے کا دعویٰ کر دیا تو پھر چاہے دل میں شیطان جتنے مرضی وسوسے ڈالے، تمہاری
جو ہے لائن محبت والی وہیں پہ قائم ہونی چاہیے. کوشش کریں ایک تو اپنی زبان کو پر تاثیر بنانے کی کوشش کریں، اپنے اخلاص میں مٹھاس پیدا کریں اور لوگوں کے ساتھ نا مسکرا کے ملا کریں. بڑے سارے لوگ ہیں وہ جویں کوئی بندہ سڑیا بجھیا نہیں ہوں، وہ جب بھی ملیں گے تو اب ساری پنجابی جانے سار پھونک دیں. تو کئی بندوں کی طبیعت ایسی ہو گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن میٹھا ہوتا ہے یار، اور کڑوا غیروں کے لیے ہوتا ہے، کڑوا گستاخوں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے کڑوا نہیں ہوتا. کئی بندیاں نو آکھی نا حضرت جی بڑے گرم رہندے ہو، آندے میری طبیعت ہی بڑی کوڑی. اور بھائی مومن کی تربیت کڑوی نہیں ہوتی، مومن میٹھا ہوتا ہے، اخلاق کا بھی میٹھا ہوتا ہے، زبان کا بھی میٹھا ہوتا ہے، گفتگو کا بھی میٹھا ہوتا ہے، گفتار کا بھی میٹھا ہوتا ہے، اور ایک چلنے کے لحاظ سے بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے. تو اپنی زبان میں اپنے اخلاق میں مٹھاس پیدا کریں اور کوشش کریں. نماز تو چلو ہم نے فرض ہے پڑھنی ہے، نماز کے علاوہ جو دیگر معاملات آتے ہیں نا جی اطاعت میں، ان کو فالو کریں. اور ادب رسول سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ یہی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی بات آئے، آپ کے ادب کی بات آئے، پھر ہر چیز ہی قربان ہے. حضرت صبان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں رہتے ہیں، آپ کی زیارت ہوتی ہے، فرمان سنتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے، ٹھنڈک پہنچتی ہے. لیکن کیا کریں آقا ایک چیز بڑی تڑپاتی. کہا سبحان وہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ قیامت والے دن نا اللہ آپ کو جنت میں بڑا اعلیٰ مقام عطا کرے گی، تو ہم گناہ گاروں کو بھی آپ کے صدقے سے جنت ملے گی. انہیں بھی امید ہے کہ جنت ملنی ہے لیکن مصطفیٰ کے صدقے ہی ملنی. سجدے کریں. ایک اور بات ذرا جملہ گہرائی والا ہے، اس پر بھی توجہ کریں. سجدے کریں، سجدوں پہ مان نہ کریں. قرآن پڑھیں، تلاوتوں پہ مان نہ کریں. تسبیحاں نکالیں لیکن تسبیحوں پہ مان نہ کریں. تو مان کس پہ کریں یار؟ مان مدینے والی سرکار پہ کریں. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو مان حضور کی محبت پہ کریں کہ ہمارے دامن میں نیکیاں ہیں لیکن پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں. محبت ایک ہے جو دل سے بھی کرتے ہیں، جان سے بھی کرتے ہیں. اور سبحان کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں آپ کو مقام اعلیٰ ملے گا، ہم نچلے درجے میں ہوں گے، آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے. تو زیارت نہیں ہوگی، ملاقات بھی نہیں ہوگی، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، آپ نے تو کیا فرمانا تھا، اللہ کو اپنے محبوب کے صحابہ کی ادائیں بڑی پسند ہیں. کوئی محبت والی بات ہوتی فوراً جبریل قرآن لے کے آ جاتے. فرمایا من یطیع اللہ والرسول فقد انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فاولئک وحسن اولئک رفیقا. تو فرمایا جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن اکٹھا فرما دے گا. ہمارے اعمال نہیں، ہمارے پنجابی کہندے نے کرتوت بھی نہیں انج دے کہ حضور کے دامن کرم کی بس ہمیں آس ہے، امید ہے اور حضور کی محبت میں مان ہے. کوشش کریں کوئی آپ کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ تم کون سے. اب دیکھیں نا جی ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، جتنی بھی پینٹ شرٹ وہ ٹائی کوٹ والی جنریشن جتنی بھی ہے، وہ کسی آؤٹ آف کنٹری میں جائے گی نا جی تو وہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو کم از کم آپ کی ادائیں، گفتار اور آپ کا چہرہ بتائے. عیسائی ہے نا جی، عیسائی پگ بھی وڈی جی بنی ہوتی، داڑھی بھی لمبی جی چھڑی، ان کو کوئی ثواب نہیں. کیوں؟ وہ اپنے گرو کی محبت میں کرتے. تو دور سے پتہ چل جاتا ہے عیسائی اپنے گرو کا ماننے والا ہے. لیکن جو ہماری ینگ جنریشن ہے، بزرگ تو ماشاءاللہ داڑھی رکھ ہی لیتے ہیں کیونکہ عمر ٹر گئی ہوں جی، تو وہ تو چلو رکھنا ان کا بھی اللہ قبول فرمائے.
لیکن جو جہانگیر بچے ہیں جو مجھے سوشل میڈیا پہ بھی سنتے جانتے ہیں، کم از کم ان کی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے پوچھنا نہ پڑے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے، کہ اپنی گفتار کو درست کریں اور حضور سے بڑھ چڑھ کے محبت کریں۔ نمازیں حضرت علی نے حضور کی محبت میں تاخیر میں پڑھی، لیکن وہ ادا ہی پڑھی گئی، تو ادب بھی کریں، محبت بھی کریں، اور اپنے اخلاق، اطوار، گفتار، سونا پینا جاگنا، ان سب کو کوشش کریں۔ حضور کا طریقہ پڑھیں کہ حضور سوتے کیسے تھے، حضور کا طریقہ پڑھیں۔ حضور کے طریقے میں یہ آتا ہے حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے کہ اگلا لفظ گن سکتا تھا، اتنا سونا بولتے تھے۔ حضور مسکراتے تھے تو سارا کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ حضور چلتے تھے تو بڑی نرم اور عاجزی والی چال چلتے تھے۔ تو طریقے حضور کے پڑھے نا جی، خالی نماز کا طریقہ نہ پڑھا کریں، یہ بھی طریقے پڑھا کریں کہ سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، لقمہ کیسے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں اتباع نصیب فرمائے۔ میں انہی جملوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ دل بے عمل ہو تو جذبات میں کیا رکھا ہے، دل بے عمل ہو جذبات میں کیا رکھا ہے، بنجر ہو زمین تو برسات میں کیا رکھا ہے۔ عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ ان رنگین خیالات میں کیا رکھا ہے۔ اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سریعام رکھ دیا۔ یہ ادنا سا مختصر سا گناہگار کا پیغام تھا، اور فکر اتباع رسول یہی مجھے موضوع دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ایک بات بالکل آخری یہ ہے کہ اگر نماز کے وقت تمہاری دکان بند نہیں نہ ہوتی تو سمجھ لو پھر تمہیں محبت کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں۔ کون جی میں عاشق رسول ہوں الحمدللہ، لیکن عشق اداؤں سے ظاہر ہوتا ہے، زبانی کلامی دعووں سے نہیں۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، عشق اداؤں سے ظاہر ہوتا ہے، زبانی کلامی دعووں سے نہیں۔ جب عشق کی بات ہے تو پیروی لازم ہے، اپنے اطوار اخلاق، بالخصوص جب نماز کا ٹائم ہو، تمہارے دکان پہ بڑی سی پٹی لگی ہو کہ بھائی وقفہ برائے نماز ہے، اور نیچے عبارت لکھی ہو قرۃ عینی بالصلاۃ فی الصلاۃ، کہ نبی پاک